جس کی بات کریں کہ وہ کہتے ہیں نا، آج آپ نے مسئلوں کی پوری ایک لسٹ بنائی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ ویسے بالوں کے مسائل پہ ہم اکثر بات کرتے ہیں، بالوں میں چاندی اتر ہے. اکثر تو ہم بات کرتے ہیں کہ بال ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو بالوں کا نہ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے. اچھا دیکھیں، بالوں میں چاندی سم ٹائمز اٹ از فیشن. کچھ لوگ جی آج کل اپنے بال ایسے بھی رکھنا چاہتے ہیں کہ بال نہ ہوں. نہیں بال سفید ان کو جی ان کی پرسنالٹی کو بڑا چارم اور میچور لک دیتے ہیں. سو ہر لوگ تمام لوگ جو ہے نا ان کی اپنی چوائس ہے. لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں ان چھوٹے بچوں کی جن کی ابھی گروئنگ ایج ہے، جن کے بال ابھی بڑے خوبصورت ہیں جی، ہمارے سکن بھی ہونی چاہیے خوبصورت، لیکن ان کے بال سفید ہو رہے ہیں اور وہ بیچارے پریشان ہیں. کوئی اتنی چھوٹی سی ایج میں تو نہ آپ بال ڈائی کرا سکتے نہ کچھ. وہ کیا کریں؟ اسکول میں ان کو بلی بھی کیا جاتا ہے، دوسرے بچے ان کو کہتے ہیں ارے دیکھو تمہارے تو بال سفید ہو رہے ہیں، تمہاری تو ایج اتنی ہے. تو بہت سارے بچے جو ہیں اس سے پریشان ہیں. ان کی والدہ بہت پریشان ہے کہ کیا کریں. ہر کوئی سلوشن پوچھ رہا ہوتا ہے. جی ایسا کوئی سلوشن نہیں ہے، ایسا کوئی شیمپو نہیں ہے، ایسا کوئی تیل نہیں ہے جو ان سفید بالوں کو کالا کر دے. تو اب کیا جائے؟ کالا کچھ بھی کالا، کوئی مہندی شہندی کوئی اس طرح سے؟ مہندی تو بھائی ضروری، مہندی ٹھنڈی ہوتی ہے نا تو آپ سر پہ لگا بھی نہیں سکتے. چلیں اب ہم نیم حکیم نہیں بنتے اس معاملے پہ، جو ایکسپرٹ ہیں ان سے بات کر لیتے ہیں. اور ہم ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خرم رشید. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. بڑی اچھی بات ہے خرم صاحب کی مسکراتے آتے ہیں. اور جی بتائیں جی کیا حل ہے؟ بہت کامن، آپ یقین کریں روزانہ میں دیکھتا ہوں اتنے سارے بچے بالکل سفید بال اور سکن بالکل ٹینڈ. ایک تو کیا کرتا ہے کہ غذائیت نہیں ہے، وہ رات کو سب فون کر کے پیٹ تو بھر جاتا ہے مگر انرجی نہیں آتی. ٹھیک ہے، اچھا کسی کو چقندر کے رائتے کا پتہ ہی نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سیریسلی چقندر کا بڑا زبردست ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ بڑا ہی افیکٹو ہے بالوں چقندر کا جوس تو میں نے پیا. چقندر کو بوائل کر کے آپ دہی میں اگر ایک رائتا بنائیں بڑا بہت اچھا ہوتا ہے، بہت ٹیسٹی اور آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہے. اسی طرح بینز لوگ نہیں کھاتے، پتہ نہیں لوگوں کو بینز کیا ہیں، دالیں کیا ہیں، ملکہ مسور کی براؤن دال کیا ہے، کلیجی کھائی تھی ہے نا، بالکل میں نے بھی کلی کھائی تھی. اور کلیجی میں سے بدبو آتی ہے، دودھ میں سے ایک عجیب سی ہیک آتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ مزہ نہیں آتا. بالکل کچی سبزیاں اور پھل، ایسا لگتا ہے میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں آپ کچا گوشت کھائیں. میں کہتا ہوں آپ کچی سبزیاں کھائیں. کہتے ہیں کچی سبزیاں، کہتے ہیں ہم کوئی بکرے ہیں جو ہم کچی سبزیاں؟ ہاں، گھاس پھوس کھائیں. ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈ چیز، راتوں کو ٹیبلٹ ہاتھ میں اسی کے ساتھ سو جاتا ہے. ٹھیک ہے، گیم جو ہے وہ اسی گیمز اسی پر ہے. نیند پراپر نہیں ہے. ٹھیک ہے، ڈائٹ میں کیا اگر آپ ان کو دلیا بتائیں جی وہ مزے کا نہیں، جو چیز مزے کی ہو وہ چاہیے ہر وقت. اسٹریس فیکٹر بھی ہوتا ہوگا. اسٹریس فیکٹر بہت زیادہ ہے. ایک تو رات کو جاگنا اور دوسرا ٹیبلٹ یا فون کے اس پار جو شخصیت ہے اس کی وجہ سے جاگنا. اس کی وجہ سے جاگنا بالکل بچوں کے مسائل ہیں آج کل، بچوں کے بھی مسائل. اچھا، اور سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جی وہ صبح کو جب اٹھتے ہیں نا تو اس کے بعد کیا ایک ٹرینڈ یہ ہے کہ جی روزانہ، کیونکہ اتنا ڈسٹی ہوتا ہے، بہت ہارش شیمپو سے بال دھوتے ہیں. تیل کا کانسیپٹ نہیں ہے، تیل بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا مجھے ایک بات وداؤٹ ٹیکنگ اینی نیم، جو جب میں شیمپو، میں اپنی شیمپو لینے کے لیے ہم جا رہے ہیں، کون سے انگریڈینٹس ہوں تو نہیں لینا چاہیے؟ دیکھیے سلفیٹ کا تو مجھے پتا ہے بہت مین چیز، اگر بہت سلفیٹ ہے اس میں تو بہت کلنگ ہے. بہت ہی دیکھیے جیسے بالکل بیبی ہیئر کے لیے ہوتا ہے جس کے اندر زیادہ سے زیادہ آئل آف کیڈ جو سوپ میں بھی یوز ہوتا ہے، آپ کے شیمپو میں یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوکونٹ آئل کا تھوڑا سا اس میں انفیوژن ہو. اور تھرڈ چیز یہ کہ اس میں آپ جتنا پیرابینز وغیرہ آپ ایڈ کرتے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اگر شیمپو آپ روز نہیں کریں گے، اس میں مینشن ہوتا ہے ہر پروڈکٹ پہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، 99% ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کوشش کریں. مجھے لیکن ایک بات بتائیں، جی یہ جو کمپنیز ہیں ظاہر ہے کہ یہ اپنا پروڈکٹ بیچنا چاہتی ہیں، اس کے لیے ایڈورٹائزمنٹ، تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ وہ اس پہ صحیح انگریڈینٹس لکھیں؟ دیکھیے باہر سے جو آتی ہیں ریگولیٹری جو، ہاں ایک تھوڑا سا ان کو تھوڑا پریشرائز تو کیا جاتا ہے نا. اچھا مگر ہمارے یہاں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. لوگوں کو مزہ آتا ہے وہ شیمپو جس سے جھاگ بنے، وہ ٹوتھ پیسٹ جس کو کرنے سے بہت جھاگ بنے. اور یہ تمام چیزیں بہت غلط ہے. جتنے جھاگ بنانے والے شیمپو ہیں، جی پیرابینز ہیں. ٹھیک ہے. اور تھرڈ چیز بہت زیادہ آپ کرتے ہیں کہ جی کلرنگ ایجنٹس جن میں زیادہ ہوتے ہیں، بہت تیز اسمیل ہوتی ہے، ان کو بھی فریگرنس بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ آپ کو نہیں یوز کرنا. آپ بالکل ایسا، اچھا اگر آپ کسی کو شیمپو دینا کہ بڑا سمپل سا آرگینک جیسے آملے ریٹھے ٹائپ کا، لوگ کہتے ہیں مزہ نہیں آتا، خوشبو نہیں ہے، جھاگ نہیں بنتے، لیدر نہیں بنتا، ہاں لادر اس کا نہیں بنتا، خوشبو نہیں ہے. اس کے علاوہ سیکنڈ چیز یہ کہ وہ بالوں میں ایک فلفینس نہیں آتی. ٹھیک ہے. اچھا تو اب کیا کریں؟ کیا یہ تو ہم، یہ وہ نقصانات ہیں، بالکل لیکن سولوشن کیا ہے؟ اچھا پہلا حل تو یہ کہ پراپر نیند،
ٹھیک ہے 3 گھنٹے کی پراپر نیند نہیں 3 گھنٹے کی نہیں 8 گھنٹے تک ہونے چاہیے 7 سے 8 گھنٹے ٹھیک ہے وہ بھی جنک نیند نہیں ہونے چاہیے صبح کو اب کیا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں اب جو کووڈ کے بعد سے پہلے لوگ 2 بجے سو جاتے تھے کراچی میں اب لوگ کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نیند آتی ہے ٹھیک ہے اور پھر کلاسز کچھ تھوڑا ٹین ایجرز بھی ہیں تو کلاسز 2 بجے ہوتی ہیں تو ہم لوگ 12:30 بجے تک اٹھ جاتے ہیں اسی وقت ناشتہ بھی ہوتا ہے کھانا ناشتہ مل کر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر بہت اسپائسی فوڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے دودھ کا کوئی کانسیپٹ نہیں دلیا کا کوئی کانسیپٹ نہیں دالیں بہت کم بینز نہیں انڈا جو ہے وہ بالکل یا تو انڈا پراٹھا ہو باہر کا ٹھیک ہے وہ کھانا ہے گھر کا بوائلڈ انڈا تو بہت برا لگتا ہے ٹھیک ہے مرچوں والا آملیٹ ہو ٹھیک ہے دلیا کون سا کھائیں دلیا جو کا دلیا جو کا اچھا ہوتا ہے گیہوں کا دلیا بھی کھاتا جو کا تو بیسٹ ہے میں کھاتا ہوں ویسے جو بالکل اب پتہ ہے بیسٹ چیز آپ کو کیا ہے کہ اگر آپ ناشتے میں روزانہ ایک چھوٹا پیالہ دلیا ٹھیک ہے اسکم ملک ہو ٹھیک ہے اس کے اندر تھوڑے سے اسپرنکلڈ ہوں آپ کے ڈرائی فروٹس ٹھیک ہے تو بیسٹ ہے نہیں تو ماؤں کو کون سمجھائے کہیں گے میرے بچے نے کچھ کھایا نہیں اس نے پراٹھا نہیں کھایا اس نے روٹی نہیں کھائی تو یہ کیسے اس کا پیٹ بھرے گا دیکھیے ماؤں کا اب بڑا مسکنسیپشن صحیح کہہ رہی ہیں ہو گیا ہے بہت زیادہ وہ چاہتی ہے کہ جی ریڈی میڈ سٹف مل جائے اور اس میں جتنا زیادہ جنک ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کو کوئی پیٹ تو بھر جاتا ہے اب بچے آپ دیکھیں موٹے موٹے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے ہیلدی نہیں ہے ان کے اندر انرجی نہیں ہے مگر بہت تیز سٹفی سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مائیں بالکل خیال نہیں کر رہی مائیں خود وہی کھا رہی ہیں بیچاری وہ خود اتنی لیتھارجک ہے ان کو پتہ نہیں کہ بچہ کیا کھا رہا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے اور نیند پراپر نہیں ہے بچوں کی صبح کو آپ کا کوئی روٹین نہیں ہے سیٹ جب دل چاہا چھٹی کر لیتے ہیں بہت ساری مائیں آتی کہتی ہیں جی بچہ آج اسکول نہیں گیا کل اسکول نہیں کیسے آپ اسکپ کر سکتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور سیکنڈ چیز بڑی امپورٹنٹ تیل کا کانسیپٹ نہیں ہے اب دیکھیں تیل میں نے ایک دفعہ دکھایا تھا انشاءاللہ ایک دفعہ نیکسٹ پروگرام میں اور دکھائیں گے ایسا آئل دیکھیں میں ایک بڑی اچھی ریمیڈی بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال بڑے نیچرلی گرو کریں اور بہت اس کے اندر تیز سے انرجی بھی آئے پری میچور گرین کرو کہ آپ کیا کریں جی کوئی سا بھی تیل جیسے آپ 1/3 لے لیں گے آپ کیسٹر آئل ٹھیک ہے 1/3 زیتون کا تیل اولیو آئل اور 1/3 ناریل کا تیل تینوں تیل کو ایڈ مکس کریں ایک پین میں ڈالیں ایک برتن میں ہلکا ہلکا بوائل کرنا شروع کریں اس کے اندر 5 چیزیں آپ کو ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے مٹھی بھر کے لونگیں کرش کر کے وہ لشکارے والی لونگیں نہیں لشکارے والی نہیں پلین لونگیں جو کھانے والی ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد اتنی کوانٹٹی میں آپ ڈالیں گے میتھی دانہ ایک چیز ہوتی ہے رتن جو ایک بڑی اچھی ہرب ہے ٹھیک ہے چوتھی بالکل لکھیں ٹھیک ہے 3 تیل ہو گئے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ نے ڈالے میتھی دانہ رتن جو لونگیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایڈ کریں گے 1 چمچہ سرما جو آنکھوں میں لگاتا ہے ٹھیک ہے سرما آپ کے بالوں کو بہت انرجی دیتا ہے بہت جان آتی ہے اور اس کے اندر آپ ایڈ کریں گے ایک کریم بازار میں ملے گی بیٹا جینک ٹھیک ہے 10 یا 20 روپے کی ہوگی اب تو نہیں ہوگی 25-30 ہوگی 35 ہوگی اچھا جی یہ بریک نہیں لیتے بلکہ ایک بریکنگ ہے وہ شامل کر لیتے ہیں پھر آپ سے گفتگو کریں گے بیکاز یہ نسخہ ہے